بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور ہمارے پیارے راج دلاروں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج سے ہم ایک نیا سلسلہ گفتگو آپ کے ساتھ شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے آداب زندگی، اور اس سلسلہ کی پہلی گفتگو کا موضوع ہے والدین کے آداب، یعنی والدین کے حقوق اولاد پر کیا ہیں، والدین کی آداب کیا ہیں، اور اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اس پر بات ہوگی۔ ناظرین، اسلام میں والدین کا بہت مقام و مرتبہ بیان ہوا ہے۔ دیگر مذاہب کے برعکس اسلام وہ دین ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی، اپنی عبادت، توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذکر کے فوراً بعد کسی اور موضوع کو درمیان میں لائے بغیر جس موضوع کو بیان کیا ہے، جس ہستی کے ساتھ حسن سلوک، خدمت اور اطاعت کا حکم جاری کیا ہے، وہ ہے والدین۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام جس طرز زندگی کی ہمیں تعلیم دیتا ہے، اس کا آغاز انسان کی پیدائش سے ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بچہ اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک نہ اس کے ماں باپ ہوں۔ ماں باپ ہوتے ہیں تو بچے ہوتے ہیں، یہی حال ماں باپ کا ہے۔ ان کے ماں باپ نہ ہوتے تو وہ بھی نہ ہوتے، پھر دادا دادی کا یہی معاملہ ہے، ان کے ماں باپ نہ ہوتے تو وہ بھی نہ ہوتے۔ اس طرح یہ سلسلہ میرے اور آپ کے ماں باپ سے شروع ہو کر اماں حوا اور بابا آدم تک پہنچ جاتا ہے۔ اس بات کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ حضرت آدم کو اور حضرت اماں حوا کو پیدا نہ کرتے تو نہ میں ہوتا، نہ میرے ماں باپ ہوتے، نہ آپ ہوتے، نہ آپ کے والدین، بلکہ کوئی بھی انسان نہ ہوتا۔ تو ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حضرت حوا علیہ السلام ہیں۔ بس حقیقت یہی ہے کہ زندگی کا تعلق انسان سے ہے، اور انسانی زندگی کا آغاز ماں باپ سے ہوتا ہے، یعنی خاندانی زندگی کی عمارت عائلی نظام میں ماں باپ پر استوار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ سورۃ الاسراء میں ارشاد فرمایا، اور آپ کے رب نے حکم دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آپ کے رب نے حکم دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ مذکورہ بالا آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اسی طرح سورۃ نساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اے لوگو، اللہ کی عبادت میں کبھی شرک اپنے قریب تک نہ پھٹکنے دو، اور جب تم اس بات کو اپنا معمول بنا لو تو والدین کے ساتھ بھی احسان کو اپنا شعار بنا لو۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو کہ ہمارا خالق و مالک ہے، معبود برحق ہے، اس کی بندگی اور عبادت سب سے پہلے، اس کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت سب سے پہلے، مگر اس کے فوراً بعد والدین کی خاطرداری، دل جوئی کی تاکید کرتی ہے۔ اور یہاں یہ قید اور قدغن بھی نہیں ہے کہ والدین کمانے والے ہوں یا نہ کمانے والے ہوں، بوڑھے ہوں یا جوان ہوں، پرہیزگار متقی پارسا ہوں یا بدکار گناہگار ہوں، والدین کسی بھی حال میں ہوں، والدین ہوتے ہیں۔ ماں باپ ہونے کے ناطے ان کا مقام و مرتبہ متعین کر دیا گیا ہے۔ جو اولاد کو ایک نیک پارسا ماں باپ کی خدمت کرنے کا صلہ ملتا ہے، وہی اجر مشرک گناہگار والدین کی خدمت کر کے ملتا ہے۔ اور
ان کا یہ اجر ان کی ولایت اور فضیلت کی وجہ سے نہیں ہے، نہ ہی ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اس میں کمی ہوتی ہے، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ والدین کا ادب اور ان سے احسان اور حسن سلوک نیک برتاؤ اسی لیے کرو کہ وہ نیک ہوں، بلکہ فرمایا اسی لیے کرو کہ صرف یہ دیکھو کہ انہوں نے تمہیں جنم دیا ہے، آپ کو دنیا میں لانے کا سبب بنے ہیں، اسی لیے وہ تمہارے والدین ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں حسن سلوک کے اللہ تعالیٰ نے جو تفصیلات بیان کی ہیں، اس کے کیا کیا طریقے ہیں، کیا کیا اصول ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا سورۃ الاسرہ میں والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا حکم دینے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے پاس دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، ان دونوں سے نرمی سے ادب سے بات کرو اور ان دونوں کے سامنے عجز و انکساری کے بازو جھکائے رکھو اور عرض کرتے رہو اے ہمارے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے شفقت سے پالا۔ ان آیات میں 4 چیزیں بڑے آسان طریقے سے بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1 کہ والدین کے سامنے اف تک نہ کہا جائے، انہیں جھڑکا مت جائے، ان سے سخت لہجے میں بات نہ کی جائے اور ان کے ساتھ نرمی سے بات کی جائے، ان کے سامنے ادب کے ساتھ جھکا رہیں، عجز و انکساری اختیار کریں، پھر ان کے لیے دعا کرتے رہیں۔ تو ان آیات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ماں باپ میں سے کوئی ایک بھی اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک کا کلمہ بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے، خواہ تمہیں ان کی کوئی بات پسند آئے یا نہ آئے، تمہاری طبیعت کو وہ کتنی بھی ناگوار گزرے، خبردار تمہاری زبانوں سے ان کے لیے اف تک کا کلمہ بھی نہ نکلے۔ اف تک نہ کہنے کا معنی یہ ہے کہ تمہاری زبانیں تمہارے والدین کے بارے میں اس حد تک بند ہو جائیں کہ ان کی کسی بات پر خفگی اور ناراضگی کا اظہار نہ ہونے پائے، اور کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہارا پیمانہ صبر اس حد تک لبریز ہو جائے کہ تم انہیں جھڑکنے لگ جاؤ، ان کے ساتھ سختی، درستگی اور تلخی کے ساتھ پیش آؤ۔ بس یہی وہ چیزیں ہیں اس طرح کہ ان کا دل ٹوٹ جائے، وہ مائنڈ کریں۔ ناظرین، بڑھاپے میں والدین کی خبر گیری ایک صبر آزما مرحلہ ہے، اسی لیے بار بار تلقین کی گئی ہے، بار بار تاکید کی جا رہی ہے، بار بار یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے۔ یہ بڑھاپا بڑی ظالم چیز ہے۔ بڑھاپے میں انسان اپنے بچپن کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ پیرانہ سالی میں چونکہ ہوش و حواس ویسے بھی نہیں رہتے جیسے کہ جوانی کے عالم میں تھے، طبیعت بچپنے کی طرف لوٹنے لگتی ہے، طبیعت میں ضد اور چڑچڑا پن ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر وہ ٹوکتے ہیں، جس بات پر وہ انہیں روکا جاتا ہے وہ سنی انسنی کرتے ہیں اور اسی بات پر عمل کرتے ہیں جس پر ان کا دل کرتا ہے۔ جب وہ ہوش و حواس میں ہوتے ہیں تو وہ اولاد ان کی خدمت بجا لاتی ہے، لیکن جو بڑھاپا آتا ہے نیک بخت اولاد کے لیے بھی ایک مسلسل امتحان بن جاتا ہے۔ ایک سبق آموز حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک شخص کی والدہ بوڑھی تھی۔ ایک دن وہ شخص اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اس کی بوڑھی ماں کہنے لگی، بیٹا یہ کس چیز کی آواز آ رہی ہے؟ وہ کہنے لگا، اماں جان کسی چیز کی آواز نہیں آ رہی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ پھر کہنے لگی، بیٹا آواز آ رہی ہے، بھلا مجھے بتاؤ تو صحیح یہ کس چیز کی آواز ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، اماں جان یہ محض آپ کا وہم ہے، یہاں کوئی آواز نہیں آ رہی۔ بوڑھی ماں نے پھر زور دے کر کہا، میری کانوں میں آواز سنائی دے رہی ہے، بتاؤ تو صحیح یہ کس چیز کی آواز ہے؟ اس نے کہا، یہ محض آپ کا مغالطہ ہے، کسی چیز کی آواز نہیں آ رہی۔ بڑھیا نے یہ بات بار بار دہرائی تو بیٹے سے رہا نہ گیا، وہ آگ بگولا ہو کر کہنے لگا، آپ نے یہ کیا آواز کی رٹ لگا رکھی ہے؟ آپ ناحق ہمارا دماغ چاٹ رہی ہیں، آپ کا شاید دماغ خراب ہو گیا ہے، خدا کے لیے ہمارے صبر کا مزید امتحان نہ لیجئے اور یہ تکرار بند کر دیجئے۔ ماں نے یہ بات سن کر بیٹے سے کہا کہ فلاں صندوق میں ایک کاپی پڑی ہے، وہ لے آؤ۔ وہ شخص صندوق کھول کر کاپی لے آیا اور بڑھیا نے اسے بتایا کہ آج جب تم بچے تھے تم نے ایک
دن ایک بات 70 بار پوچھی تھی، اس کا جواب میں نے اتنی ہی بار تمہیں چوم چوم کر دیا تھا۔ تو پوچھتا جاتا تھا اور میں پیشانی پر کوئی شکل لائے بغیر جواب دیتی تھی۔ لیکن اے بیٹے، تو اپنے اور میرے صبر کا موازنہ کر۔ میں نے 7 بار بھی نہ پوچھا تھا کہ تیرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور تو مجھ پر برسنے لگا۔ بس یہی وہ کیفیت ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین سے اس نے سلوک کرتے ہوئے اپنی زبان سے اف تک بھی نہ کہو، اور کبھی سخت لہجے میں ایسی تلخ بات نہ کہو جس سے ان کی دل شکنی ہو جائے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنی گفتگو، اس کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ گفتگو میں ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ ہماری اس کاوش کو پسند کریں گے اور لائک کریں گے، اپنے کمنٹ سے ہمیں آگاہ کریں گے، اور اگر آپ نے ہمارے چینل راج دلارہ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا، اور ناظرین اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، نیکی کو فروغ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔